کیوں نہیں تحریک عدم اعتماد آ رہی؟ کیا معاملہ واقعی پھنسا ہوا ہے کہ مستقبل کا سیٹ اپ کیا ہوگا؟ بہت شکریہ کاشف صاحب. پہلے تو میں شیخ رشید صاحب بالکل امن سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی خطرہ نہیں کہ ان کی پارٹی ٹوٹ جائے گی اور ان کے کوئی ایم این ایز ادھر ادھر ہو جائیں گے, وہ بالکل سکون سے بیٹھے ہوئے. دوسرا, شاہد خاقان, مجھے نہیں پتا آج کے ڈیلیگیشن میں شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں کہ نہیں ہیں. سعد رفیق صاحب ہیں تو پھر ان کا حق بنتا ہے احسن اقبال صاحب ایسی باتیں اور کریں. رانا ثناء اللہ صاحب اور مریم اورنگ صاحب. ہاں, پھر ان کا حق بنتا ہے وہ باتیں کریں. دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں, نو کانفیڈنس جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو نو کانفیڈنس بھی ایک ایشو ہے, اس پہ ہوم ورک کر لیا گیا ہے کل کی اور آج کی, اور میرے خیال کے مطابق یہ ویک جو چل رہا ہے یہ امپورٹنٹ ہے, اس میں کوئی فیصلہ ہو جائے گا کیا ہونا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہی تو مسئلہ سوال یہ ہے کہ پھنسیا کتھے ہے. نہیں, کوئی پھنسا نہیں ہوا, بندے پورے نیچرلی بندے پورے ہوں گے تو نو کانفیڈنس آئے گی, ورنہ کس لیے آئے گی؟ اگر بندے ہی نہیں پورے ہوں گے تو پھر تو نو کانفیڈنس نہیں آئے گی. نو کانفیڈنس تو اس وقت آئے گی جب بندے پورے ہوں گے. سو بندے پورے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو وہ بات کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں نا, آ نہیں رہی نا. اگر آج کیا جیسے آپ کی بات دیکھیں, شاہد صاحب نے ایک اور بات کہی جو کہ بالکل سیاسی طور پہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں جب تحریک عدم اعتماد آدمی ہوتی ہے نا اس میں شور نہیں مچایا جاتا, لائی جاتی ہے, وہ جو کہ بات ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ہاں جی بندے پورے ہو جائیں گے تو عدم اعتماد بھی آ جائے گی. تاریخ کا اگر آپ شور زیادہ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بندے تو نہیں, اگر تحریک اگر کوئی ڈیٹ تو نہیں اناؤنس ہو رہی نا, تو جمع ہو جائے گی جس دن بھی ہونی ہوئی. وہ فیصلہ تو نہ شاید خاقان عباسی صاحب کو پتا ہے, پتہ ہی نہیں ہے, نہ مجھے پتا ہے. آپ کو بھی نہیں پتا؟ مجھے بھی نہیں پتا. کسی نے نہیں دسیا؟ انہوں نے 2-3 بندے پتا ہوتے نیچرلی انہوں کو پتا ہے نا. بالکل ان کو پتا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ 2-3 بندوں کو ہی پتا ہے. جو لیڈرشپ ہے, یہ بات بار بار یہ بھی کہی جا رہی تھی بائی دا وے کہ 3-4 جو لیڈرز ہیں انہوں نے اپنے کارڈ بڑے قریب رکھے ہیں اپنے چیسٹ کے. جیسے شیخ صاحب کہتے ہیں نا کہ ان کے چیسٹ کے قریب ہے, تو عمران خان کے بھی. یہ بات کہی جا رہی تھی کہ کسی بندے کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جا رہا, اور آئی ایم شور نہیں, وہ دیکھیں نا کانفیڈنس میں کیوں نہیں لیا جا رہا. وہ پی ایم ایل این کی پارٹی نے میٹنگ کر کے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو ہم سارا اختیار دیتے ہیں فیصلے کا. کاف لیگ نے کہا کہ ہم چودھری پرویز لائی کو دیتے ہیں. اسی طرح سے باقی پارٹیوں نے بھی کہہ دیا, کئی پارٹیوں, جہانگیر خان ترین گروپ نے کہہ دیا کہ ہم جہانگیر خان ترین. ہمارے ہاں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ہاں تو کلیئرٹی تھی پہلے دن سے کہ نو کانفیڈنس ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے نا. ہم نے تو پہلے دن سے ایک کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل ایشو بھی ہے نا. نہیں, پولیٹیکل ایشو ہے, لیکن ہم نے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن لی تھی. مہربانی باقی پارٹیوں کی کہ وہ اس ایشو پہ آ گئی ہیں. یہ رائٹ ہے لوگوں کا, احتجاج کریں یا نو کانفیڈنس لے کر آئیں. ہم کوئی اور غیر آئینی, مثلا اگر ہمارا خطرہ ہنچ کیا, مرکز پہلے یا پنجاب پہلے؟ سر پہلے دسو, میں ایک منٹ جواب دوں. نہیں, ہنچ کیا تھا ہمارا کہ اگر ریزگنیشنز دیے جاتے ہیں تو اس سے کیوس کریٹ ہو سکتا ہے. بالکل ایک ایسی کیفیت تھی. سو اس لیے ہم نے اس پہ جڑے چلے نہیں مان رہے سر. نہیں, مطلب اس پہ ایسی کیفیت ہو سکتی تھی. پنجاب یا مرکز سر, پہلے وزیر اعظم ہے, پہلے اسپیکر ہے, یا پہلے اب یہ نہیں پتا پنجاب مرکز اسپیکر کہاں پہ پہلا اٹیک. وہ سننے میں آ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب کو آفر کی جا رہی ہے کہ چیف منسٹر آپ بن جائیں گے. یہ بات درست ہے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا. تو پتہ کچھ نہیں؟ نہ, بالکل نہیں. میں تو آج اسلام آباد تو آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اسلام آباد. گل ساڑھے تے آ گئی, پھر صلح ہی کرنا. میری گل ہے, میرے ساڑھے تے آ گئے, نہ ہی سمجھو تسی. زبیر صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو سارا ایک بساط ہے چیس کی, دس ٹائم اٹس اے گیم آف چیس, یہ اگر کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا. اس سے پہلے بڑی باتیں ہوتی تھی, بہت کچھ کہا جاتا تھا, لیکن دس ٹائم اراؤنڈ اپوزیشن لک سیریس اینڈ انٹرسٹڈ کہ یہ اس دفعہ ہو جائے گا. کہاں سے کانفیڈنس آ رہا ہے یہ بتائیے گا ذرا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. پہلی کون سی عدم اعتماد آ رہی ہے؟ سنا ہے آصف زرداری صاحب چیس کے بہت اچھے پلیئر ہیں. سنا ہے کھیڑے ہو گئے. ایک تو کاشف جی جی آن اے سیریس نوٹ, جو ابھی بات آپ کر رہے تھے کہ کتنے لوگوں کو پتہ ہے, یہ بالکل صحیح بات ہے. ایٹ لیسٹ پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو سے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بالکل چند لوگوں کو پتہ ہے کہ ایگزیکٹلی جو ڈیٹ ہے, مطلب اٹس ناٹ اے کوشچن آف اف, اٹس اے کوشچن آف وین. ٹھیک ہو گیا کہ یہ کب لائی جائے گی اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. اور یہ رہنا بھی چاہیے بہت کم لوگوں میں, بیکاز ظاہر سی بات ہے یہ اتنی بڑی چیز ہم کرنے جا رہے ہیں کہ اس میں اگر وہ پہلے سے لیک آؤٹ ہو جائے انفارمیشن تو وہ تمام چیز خراب ہو سکتی ہے.
تو ان کے جو ممبران ہیں ان کو بھی چھپا کے سر اب کیا لیک آؤٹ ہونا ہے؟ پی ٹی آئی کے یہ لیک آؤٹ ہونا ہے پی ٹی آئی کے ممبران. نہیں آپ کو تو نہیں پتا نا, مجھے تو نہیں پتا کہ 20 22 25 جو ممبرز ہیں ان کی بھی تو کانفیڈینشیلٹی رکھنی ہے نا, کہ جی پہلے سے بتا دیں کہ عمران خان اٹھا کے ان کو کہیں اور پہنچوا دیں, سواد پہنچ جائے, کوئی چھانگا مانگا چلا جائے, تو ابھی پارٹی کو بہت پتا کہ کیسے ہوتا ہے یہ سارا کام. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی؟ نہیں چھانگا پوری پارٹی کی بات نہیں کر رہے, ہم چند لوگوں کی بات کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے کانفیڈینشیلٹی اور ڈیٹ کے حوالے سے اور طریقہ کار کے حوالے سے یہ سارے سوال اگر آج اوپن ہیں اور آپ پوچھ رہے ہیں کاشف عباسی اسلام آباد میں بیٹھ کے, تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن ہیز بین سکسیسفل سو فار ٹو کیپ اٹ سیکرٹ, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ سیکرٹ ہی رہے گا اور ایک دم سے سامنے آئے گا, تو تاکہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ چلے, اور عمران خان صاحب شاید کوئی بہانہ ڈھونڈیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے رشیا کا ٹرپ. ان اینی کیس وہ تو میرا اپنا پرسنل موقف ہے کہ جو صورتحال ہے اس میں ان کو رشیا نہیں جانا چاہیے, لیکن اگر وہ جائیں گے تو اپنے اوپر ہی میرا خیال ہے ایک پرابلم. کل انہوں نے ویسے میٹنگ بلا لی ہے سیاسی اپنی لوگوں کی, جو اس لیے بلائی گئی ہے تاکہ اس سیاست کے اوپر بات کریں گے, لیکن میرا خیال ہے پارٹی کی کوئی سینئر قیادت کو بلایا وہی ان کی سینئر قیادت. یہ جائیں گے, کل بتائیں گے کہ کل عمران خان صاحب اس سارے میں کیا کہتے ہیں. لیکن پہلے کیا کر رہے ہیں, وزیر اعظم ہے, اسپیکر ہے, یا یہ بھی بات ابھی نہیں بتائی جائے گی کہ کس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے؟ اگر آپ ظاہر ہے ترجیحات کے حوالے سے دیکھیں اور خواہش کے حوالے سے دیکھیں, تو ظاہر ہے ہماری خواہش تو ہے وزیر اعظم کو ڈائریکٹلی ہی برطرف کرنا, مطلب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو. وہ سب سے زیادہ اچھا ہوگا اور قوم کی جو خواہش ہے اس کی تکمیل ہوگی. تو میرا تو اپنی رائے یہی ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف ہی جانا چاہیے, باقی تو نیچے دھڑ سب گر جائیں گے نا. اچھا یہ بتائیے گا زبیر صاحب, ایک اور سوال. کل پرسوں مریم اورنگزیب صاحبہ کی آپ نے ویکینڈ کے اوپر دیکھا ہوگا, ایک پریس ریلیز آئی تھی کہ پشاور سے کالیں آ رہی, یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ مریم اورنگزیب کو آپ بھی جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر سے ہوائی فائرنگ نہیں کرتی. دوسری بات یہ ہے کہ شی از دی انفارمیشن سیکرٹری آف دا پارٹی اور ریپرزینٹنگ دا پریزیڈنٹ آف دا پارٹی, اور جو قائد ہیں پارٹی کے میاں نواز شریف اور تمام لیڈرشپ کو ریپرزینٹ کر کے ان آل سیریسنس اگر انہوں نے بیان یہ دیا ہے تو اس کے پیچھے ظاہر سی بات ہے بہت سالڈ چیزیں ہوں گی جس نے فورس کیا ہے پاکستان مسلم لیگ کی ترجمان. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں اس فرنٹ پہ سب اچھا نہیں ہے؟ بالکل صحیح کہا ہے. ابھی پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے, کوئی سرپرائز تو نہیں ہو رہا. ہم کوئی امریکہ میں یا انڈیا میں تو نہیں بات کر رہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے اور صرف پولیٹیکل مارکا ہوگا. بہت سی دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں جس کا خیال کرنا پڑتا ہے اور مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز. پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.